آگے چلتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہم نے بجٹ میں یوتھ پیکج دیا. میں تفصیل میں نہیں جا رہا, جس میں ووکیشنل ٹریننگ کے لیے یوتھ لونز اربوں روپے کے دیے, ہم نے سپورٹس کے لیے لیپ ٹاپس دیے, جو ماضی کا نواز شریف کی لیڈرشپ میں ایک تسلسل ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ IMF کے معاہدہ کے وقت میں نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ 200 یونٹ استعمال کرنے والا گھریلو صارف, اس کے اوپر ہم اضافی بوجھ نہیں پڑنے دیں گے. ہم نے 300 کی بات کی, IMF نے کہا کہ 200 تک آپ ہم مان لیتے ہیں, نہیں بڑھنے دیا ہم نے. یہ 63% بنتا ہے پاکستان کے گھریلو صارفین کا. ایک بڑی حقیر خدمت تھی. لیکن جب میں نے IMF سے کہا کہ کراس سبسڈی ہم تیل اور پیٹرول میں بھی کریں گے, یعنی بڑے لوگوں کو ان کو ہیوی ٹیکس لگائیں گے تیل کے اوپر اور ان کے بڑی گاڑیوں کے پیٹرول کے کنزمپشن کے اوپر, اور وہ جو اضافی رقوم ہوں گی اس کو ہم استعمال کریں گے غریب آدمی کے لیے, موٹر سائیکل والے کے لیے تیل اور پیٹرول کا اس کو سستا کرنا. انہوں نے کہا جی یہ آپ نہیں کر سکتے. اب ہمارے ہاتھ بدے ہوئے تھے, میں نے پوری کوشش کی. ان کے اگر آپ یہ مطالبہ کریں گے تو ہم اس مطالبے کو آپ کا قطعاً کسی صورت بھی منظور نہیں کریں گے. مگر پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہر سال پنجاب میں جب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, یہاں پر نمنان پیکج دیا جاتا تھا جس کے اوپر اربوں روپے خرچ ہوتے تھے. مگر یہ پہلی مرتبہ ہے کہ غریب عوام کی جو مہنگائی کے ہاتھوں جو بدحالی تھی اس کو سامنے رکھ کر مفت آٹے کا پروگرام بنایا گیا رمضان شریف میں. 70 ارب روپے اس کے اوپر خرچ ہوئے. تو کیا تھا کہ غریب عوام کی جو بدحالی, اس کی حوالے سے ایک دل میں درد, اس کا خیال, اس کا احساس. تو یہ وہ حالات ہیں کہ انتہائی محدود وقت میں اور انتہائی مشکل جو ٹائم تھا اور بہت ہی محدود وسائل تھے, ہم نے الحمدللہ جو کچھ بھی حقیر خدمت کر سکتے تھے ہم نے کی. اور دیوالیہ اگر ہو جاتا تو سری لنکا سے بھی برا حال خدا نہ خواستہ پاکستان میں ہوتا, تو پھر آپ کیا کہتے؟ پھر آپ کہتے کہ یہ شہباز شریف, یہ PMLN, یہ مخلوط حکومت, یہ کسی کام کے لائق نہیں, ان کو قیامت تک ان کو پر کاٹا لگا دو. اور اگر آج دیوالیہ پن سے پاکستان بچ گیا ہے اور ریاست بچ گئی ہے, مجھے کوئی اس میں ایک لمحے کے لیے بھی کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ الحمدللہ میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے اور میری حکومت نے, میرے قائد نے, اگر میرے قائد مجھے کہہ دیتے کہ بھئی ہم نے سیاست بچانی ہے چھوڑ دو, تو میں 2 منٹ میں استعفیٰ دے دیتا. لیکن ان کا بھی یہ فیصلہ تھا کہ یہ اب چیلنج آیا ہے, اس کو قبول کریں اور ریاست کو بچائیں, سیاست کی پرواہ نہ کریں. تو دوستو, زندگی میں اس طرح کے اتار چڑھاؤ آتے ہیں, نشیب و فراز آتے ہیں, اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے, اور آپ بھرے پڑے ہیں. لہذا گھبرانے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. انشاءاللہ اچھے وقت آئیں گے. اور اسی تناظر میں اب میاں محمد نواز شریف پاکستان تشریف لا رہے ہیں.